السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مشرقی پنجاب یعنی انڈین پنجاب کے ڈسٹرکٹ لدھیانہ اور ڈسٹرکٹ جالندھر کے درمیان میں دریائے ستلج بہتا ہے اور یہ حد فاصل کا کام دیتا ہے۔ ضلع لدھیانہ کے شمال مشرقی کونے میں دریائے ستلج کے درمیان ایک چھوٹی سی جزیرہ نما بستی عیسیٰ پور کے نام سے آباد ہے، جو ہر برسات میں گرنے اور بننے کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آبائی وطن ہے۔ حضرت یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت محفوظ نہیں ہے، لیکن اندازاً ایک روایت کے مطابق آپ کا سن ولادت 1351 ہجری یعنی 1932 عیسوی ہے۔ والدہ ماجدہ کا انتقال شیر خارگی کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ آپ کے والد ماجد چوہدری اللہ بخش مرحوم و مغفور حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائے پوری سے بیت اور ذاکر و شاغل اور زیر کو عاقل بزرگ تھے۔ دیہات میں پنچایتی فیصلے نپٹانے میں ان کا شہرہ تھا۔ قریب کی بستی موزہ جسوال میں والد صاحب کے پیر بھائی حضرت قاری ولی محمد صاحب ایک خضر صفت بزرگ تھے۔ قرآن کریم کی تعلیم انہی سے پائی۔ پرائمری کے بعد 13 برس کی عمر ہوگی کہ لدھیانہ کے مدرسہ محمودیہ اللہ والا میں داخل ہوئے۔ یہاں حضرت مولانا امداد اللہ صاحب حصاروی سے فارسی پڑھی۔ اگلے سال مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے مدرسہ انواریہ میں داخلہ لیا۔ 2 سال یہاں پر مولانا انیس الرحمن، مولانا لطف اللہ اور دیگر اساتذہ سے ابتدائی عربی کی کتب پڑھیں۔ 27 رمضان 1366 ہجری کو پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا اور مشرقی پنجاب سے مسلم آبادی کا انخلاء کا ہنگامہ شروع ہوا۔ مہینوں کی خانہ بدوشی کے بعد چک 335 WB ضلع ملتان میں قیام ہوا۔ وہاں سے قریب منڈی جہانیہ میں چودھری اللہ داد خان مرحوم کی تعمیر کردہ جامع مسجد میں مدرسہ رحمانیہ تھا۔ وہاں حضرت غلام محمد لدھیانوی اور دیگر اساتذہ سے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ 1 سال مدرسہ قاسم العلوم فقیر والی ضلع بہاول نگر میں حضرت مولانا عبداللہ رائے پوری، ان کے برادر خرد حضرت مولانا لطف اللہ رائے پوری اور حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب سے متوسطات کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 4 سال جامعہ خیر المدارس ملتان میں تعلیم ہوئی۔ 1372-73 میں مشکات شریف، 1373-74 میں دورہ حدیث اور دورہ حدیث کے بعد 1374-75 میں آپ نے خیر المدارس میں ان اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیے: حضرت اقدس استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندری بانی خیر المدارس، اور جو کہ خلیفہ مجاز تھے حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت مولانا عبد الشکور کامل پوری، حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ ڈیروی، حضرت مولانا محمد نور صاحب، حضرت مولانا غلام حسین صاحب، حضرت مولانا جمال الدین صاحب، حضرت مولانا علامہ محمد شریف کشمیری صاحب۔ تعلیم سے فراغت کے سال حضرت اقدس مولانا خیر محمد جالندری سے سلسلہ اشرفیہ، امدادیہ، صابریہ میں بیعت کی اور علوم ظاہری کے ساتھ تعمیر باطن میں ان کے انوار و خیرات سے استفادہ کیا۔ تعلیم سے فراغت پر حضرت مرشد کے حکم سے روشن والا ضلع لائل پور کے مدرسہ میں تدریس کے لیے تقرر ہوا۔ 2 سال وہاں ابتدائی عربی سے لے کر مشکات شریف تک تمام کتابیں پڑھانے کی نوبت آئی۔
2 سال بعد حضرت مرشد نے مامو کانجن ضلع لائل پور بھیج دیا۔ وہاں حضرت استاذ مولانا محمد شفیع ہوشیار پوری ان کی میت میں قریباً 10 سال قیام رہا۔ تعلیم و تدریس کے ساتھ لکھنے کا شوق شروع ہی سے تھا۔ مشکات شریف پڑھنے کے زمانے میں تبازات مشکات التقریر کے نام سے تالیف کی تھی۔ سب سے پہلا مضمون مولانا عبد الماجد دریابادی کے رد میں لکھا۔ موصوف نے صدق جدید میں قادیانیوں کی حمایت میں کچھ مضامین لکھے تھے۔ اس کے جواب میں ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، لیکن اس سے تشفی نہیں ہوئی، اس لیے برادرم مستری ذکر اللہ کی ایما پر مرحوم کی تردید میں مضمون لکھا، جو دارالعلوم ہی کی 2 قسطوں میں شائع ہوا۔ ماہنامہ دارالعلوم کے ایڈیٹر مولانا اظہر شاہ کیسر کی فرمائش پر فتنہ انکار حدیث پر ایک مضمون لکھا، جو ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے علاوہ 7 روزہ ترجمان اسلام میں بھی شائع ہوا۔ جمعیت علماء اسلام سرگودا کے احباب نے اس کو کتابی شکل میں شائع کیا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان 1962 میں بی ڈی نظام کے تحت ملک کے صدر بنے تو پاکستان کے اکبر اعظم بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر فضل الرحمن اور ان کے رفقا کو ابو الفضل اور فیضی کا کردار ادا کرنے کے لیے بلایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے آتے ہی اسلام پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ ان کے مضامین اخبارات کے علاوہ ادارہ تحقیقات اسلامی کے ماہنامہ فکر و نظر میں شائع ہو رہے تھے۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری ان کی تمام تر توجہ فضل الرحمانی فتنہ کے کچلنے میں لگی ہوئی تھی اور ماہنامہ بینات کراچی میں اس فتنے کے خلاف جنگ کا بگل بجا چکا تھا۔ بینات میں ڈاکٹر صاحب کے جو اقتباسات شائع ہو رہے تھے، ان کی روشنی میں ایک مفصل مضمون لکھا جس کا عنوان تھا ڈاکٹر فضل الرحمن کا تحقیقاتی فلسفہ اور اس کے بنیادی اصول۔ یہ مضمون بینات کی تصحیح کے لیے بھیجا تو حضرت اقدس حضرت بن نوری نے کراچی طلب فرمایا اور حکم فرمایا کہ مامو کانجن سے 1 سال کی رخصت لے کر کراچی آ جاؤ۔ یہ 1966 کا واقعہ ہے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی، سال ختم ہوا تو حکم فرمایا یہاں مستقل قیام کرو۔ بعض وجہ سے ان دنوں کراچی میں مستقل قیام مشکل تھا۔ جب معذرت پیش کی تو فرمایا کہ کم سے کم ہر مہینے 10 دن بینات کے لیے دیا کرو۔ ہر مہینے 10 دن کا ناغہ مامو کانجن کے حضرات نے قبول نہ کیا اور جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے ناظم اعلیٰ مولانا حبیب اللہ رشیدی مرحوم و مغفور نے ان کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ تدریس کے لیے مامو کانجن سے ساہیوال جامعہ رشیدیہ میں تقرر ہوا۔ یہ سلسلہ 1974 تک رہا۔ 1974 میں حضرت اقدس بن نوری نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی امارت و صدارت کی ذمہ داری قبول فرمائی تو جامعہ رشیدیہ کے بزرگوں سے فرمایا کہ ان کو جامعہ رشیدیہ سے ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان آنے کی اجازت دی جائے۔ ان حضرات نے بادل نخواستہ ان کو اجازت دے دی۔ اس طرح جامعہ رشیدیہ سے تدریسی تعلق ختم ہوا۔ 20 دن مجلس کے مرکزی دفتر ملتان میں اور 10 دن کراچی میں گزارنے کا سلسلہ حضرت کی وفات 3 ذی-القعدہ 1397 ہجری 17 اکتوبر 1977 تک جاری رہا۔ حضرت بنوری کا ہمیشہ اصرار رہا کہ مستقل قیام کراچی میں رکھیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کی خواہش کی تکمیل ہوئی۔ اس طرح 1966 سے بینات کی خدمت جاری رکھی اور رب کریم کے فضل و احسان سے توقع ہے کہ آپ مرتے دم تک جو آپ نے یہ خدمت کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ مئی 1978 میں جناب میر شکیل الرحمن صاحب نے جنگ اخبار کا اسلامی صفحہ اقرا جاری کیا تو ان کے اصرار پر اور مولانا مفتی حسن ٹونکی اور مولانا مفتی احمد الرحمن کی تاکید و فرمائش پر اس سے منسلک ہوئے اور دیگر مضامین کے علاوہ آپ کے مسائل
اور ان کا حل کا مستقل سلسلہ شروع کیا، جس کے ذریعے بلا مبالغہ لاکھوں مسائل کے جوابات کچھ اخبارات کے ذریعے، کچھ نجی خطوط پر لکھنے کی نوبت آئی۔ الحمدللہ یہ سلسلہ تا حیات جاری رہا۔ بیعت کا تعلق حضرت اقدس مولانا خیر محمد جالندھری سے تھا۔ ان کی وفات 21 شعبان 1390 ہجری بمطابق اکتوبر 1970 کے بعد حضرت قطب العالم ریحانت الاثر حضرت شیخ الحدیث مولانا شیخ زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی سے آپ کا سلسلہ رجوع ہوا۔ حضرت شیخ نے خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ اسی کے ساتھ عارف باللہ حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی، ان سے بھی سند اجازت و خلافت حاصل ہو گئی۔ بینات، ہفت روزہ ختم نبوت اور ماہنامہ اقرا ڈائجسٹ کے علاوہ ملک کے مشہور علمی رسائل میں شائع شدہ سینکڑوں مضامین کے علاوہ چند کتابیں بھی تالیف کیں، جن میں اردو ترجمہ خاتم النبیین حضرت علامہ محمد انور شاہ کاشمیری، اردو ترجمہ حجۃ الوداع، عہد نبوت کے ماہ و سال، سیرت عمر بن عبدالعزیز، سوانح حیات حضرت شیخ الحدیث، اختلاف امت اور صراط مستقیم 2 جلدیں، عصر حاضر حدیث نبوی کے آئینے میں، شہاب مبین، تنقید اور حق کے تنقید، آپ کے مسائل اور ان کا حل 10 جلدیں، شخصیات و تاثرات 2 جلدوں میں، تحفہ قادیانیت 6 جلدوں میں، دور حاضر کے تجدد پسندوں کے افکار، اس کے علاوہ دنیا کی حقیقت، دعوت و تبلیغ کے 6 بنیادی اصول، اصلاحی تقاریر، شیعہ سنی اختلافات اور صراط مستقیم، اس کے علاوہ حسن یوسف، رسائل یوسفی، ارباب اقتدار سے کھری کھری باتیں، ترجمہ فرمان علی پر ایک نظر، مرزائی اور تعمیر مسجد، قادیانیوں کو دعوت اسلام، سر ظفر اللہ خان کو دعوت اسلام، قادیانی جنازہ، قادیانی مردہ، قادیانی کلمہ، قادیانی مباہلہ وغیرہ مشہور کتب ہیں۔ صفر 13 ہجری مطابق مئی 2000 بروز جمعرات، علم و عمل کا یہ کوہ گراں اور اللہ وحدہ لا شریک کے دین کی خدمت کرتے ہوئے جان کو قربان کر دینے کا آرزو مند، تھکا ماندہ 70 سالہ بزرگ مسافر صبح 10 بجے گھر سے ختم نبوت دفتر آتے ہوئے راستے میں جان جانے آفریں کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ اور حضرت یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کا فیض تا دنیا قائم و دائم رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔